بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحو رابعہ۔ ہم لوگ بحث پڑھ رہے تھے تمیز کی، اور یہ جاننے کی کوشش کر رہے تھے کہ تمیز کتنے طرح کی ہوتی ہے۔ تو ہم لوگوں نے جان لیا کہ تمیز دو طرح کی ہوتی ہے، کچھ تمیز ذوات کے ابہام کو دور کرنے کے لیے آتی ہیں اور کچھ تمیزیں نسبت کے اجمال کو دور کرنے کے لیے آتی ہیں۔ تو جو تمیز مفرد کے ابہام کو دور کرنے کے لیے آتی ہے وہ تمیز عدد کے بعد ہو سکتی ہے، اس میں عدد کنائی عدد صریحی ہے۔ مقادیر کے ساتھ کے بعد وہ ہو سکتی ہے، اس میں وزن، کیل، مساحت ہے۔ اور اسی طرح سے لفظ مماثلہ یا مغایرہ، ایسے الفاظ جو مماثلت پر دلالت کریں یا مغایرت پر دلالت کریں، ان کے بعد بھی وہ تمیز ہو سکتی ہے۔ اب ایک تمیز ہوتی ہے جو نسبت کے اجمال کو دور کرنے کے لیے آتی ہے۔ کچھ تمیزیں ایسی ہوتی ہیں جو نسبت کے اجمال کو دور کرنے کے لیے آتی ہیں، یعنی مفرد میں وہ ابہام اور اجمال نہیں ہوتا کسی مفرد لفظ میں، بلکہ نسبت میں وہ چیز ہوتی ہے، مبہم ہوتی ہے، ابہام ہوتا ہے، تو اس کو دور کرنے کے لیے بھی تمیز آتی ہے۔ اس کی بھی تین قسمیں ہیں۔ کبھی وہ تمیز فاعل سے محول ہو سکتی ہے، مینلی اس کی ہم دو قسم کریں گے، محول اور غیر محول۔ تو محول کی ہم تین قسم کریں گے۔ وہ تمیزیں جو نسبت کے اجمال کو دور کرنے کے لیے آتی ہیں، اس تمیز کی عام طور سے پہلے ہم اس کی دو تقسیم کرتے ہیں کہ وہ تمیز بھی محول ہوتی ہے اور کچھ تمیزیں غیر محول ہوتی ہیں۔ تو جو تمیز محول ہوتی ہے اس کی تین قسم ہے، اور جو تمیز غیر محول ہے، محول اور غیر محول جو بھی ہو، یہ اس چیز کا بیان چل رہا ہے کہ وہ نسبت کے اجمال کو دور کرنے کے لیے آئی ہے، جملے کے ابہام کو دور کرنے کے لیے آئی ہے۔ تو جو تمیز نسبت کے اجمال کو دور کرنے کے لیے آتی ہیں، ہم اس کو پہلے دو قسم میں بانٹتے ہیں۔ صاحب کتاب نے بھی دو قسم میں بانٹا ہے، محول اور غیر محول۔ اب محول کو تین قسم میں بانٹتے ہیں اور غیر محول کی کوئی قسم نہیں ہے۔ تو جو تمیز نسبت کے اجمال کو دور کرنے کے لیے آتی ہے اس کی دو قسمیں ہیں، محول، غیر محول، محول اور غیر محول۔ تو محول کی تین قسم ہیں۔ نمبر ایک، وہ تمیز فاعل سے محول ہو، یعنی اصلی معنی میں جس کو ہم تمیز بنائے ہوئے ہیں، جو تمیز ہے وہ فاعل تھی پہلے، اور فاعل سے پھیر کر کے اسے تمیز بنا دیا گیا ہے۔ جیسے اس کی مثال ہے اشتعل الرأس شیبن۔ تو شیبن جو ہے یہ تمیز ہے، کس کی تمیز ہے؟ اشتعال الراس کی تمیز ہے، نہ کہ اشتعالہ کی اور نہ ہی راس کی۔ دونوں میں سے الگ الگ کسی لفظ کی تمیز نہیں ہے، بلکہ اشتعالہ کی جو نسبت راس کی طرف کی گئی ہے، اس نسبت میں ایک اجمال پایا جاتا ہے کہ سر بھڑک اٹھا۔ تو کیا بھڑک اٹھا سر؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ اب شیبن کہہ کر کے اس کی وضاحت کر دی گئی ہے۔ اصلی اس کی عبارت ہے اشتعل شیب الرأس، اشتعل شیب الرأس۔ کیا گیا ہے اس میں؟ جو فاعل ہے اس کو وہاں سے کاٹ دیا گیا، فاعل اور مضاف، یعنی مضاف کو اس سے کاٹ دیا گیا، وہاں سے ہٹا دیا گیا، اور جو مضاف الیہ تھا اس کو فاعل بنا دیا گیا۔ اشتعل شیب الرأس سے اشتعل الرأس شیبن کیسے ہوا؟ جو فاعل تھا شیب الرأس میں شیب فاعل ہے، اس کو یہاں سے ہٹا دیا گیا، اب مضاف الیہ بچا، مضاف الیہ کو فاعل بنا دیا گیا، تو ہو گیا اشتعل الرأس۔ اب جو چیز فاعل تھی اسے بحیثیت تمیز لا کر کے جملے میں سٹ کر دیا گیا،
تو ہو گیا اشتعل الراس شیبن. اب یہ بولیں گے محول عن الفاعل. شیبن یہ جو تمیز ہے یہ تمیز محول عن الفاعل، فاعل سے پھر کر کے آئی. صحیح معنوں میں یہ تمیز فاعل تھی جملے میں اصلی اعتبار سے، لیکن اس کو فاعل سے پھیر کر کے تمیز بنا دیا گیا. تو جو تمیز محول ہوتی ہے اس کی 3 قسمیں ہیں. اس میں سے پہلی قسم ہے جو فاعل سے محول ہو. دوسری قسم ہے جو مفعول بہ سے محول ہو، فاعل نہ ہو بلکہ مفعول بہ. جیسے وہ فجرنا الارض عیونا، اور ہم نے زمین کو پھاڑ دیا چشموں کے اعتبار سے. اصل میں فجرنا عیون الارض، فجرنا، اور کام اس میں وہی کیا گیا ہے جیسا محول عن الفاعل والے میں کام کیا گیا ہے. سیم دونوں میں ایک ہی کام ہے، کوئی فرق نہیں ہے. اشتعل الراس شیبا فجرنا الارض عیونا، اس میں دیکھ لو تو جو تحویل کی گئی ہے یعنی مضاف کو ہٹایا گیا ہے وہاں سے. البتہ اشتعل الراس شیبا میں مضاف فاعل ہے، اور فجرنا الارض عیونا، اس میں فجرنا عیون الارض سے کیا ہے، اس میں اشتعل شیب الراس سے کیا ہے. تو اس میں ایک مضاف فاعل ہے اور ایک مضاف مفعول بہ ہے. باقی ہٹانے کا انداز سیم وہی ہے جو محول عن الفاعل میں تھا. وہاں فاعل کو ہٹا دیا گیا، فاعل کو ہٹا کر کے تمیز بنا دیا گیا اور مضاف الیہ کو فاعل کیا گیا. اس میں بھی فجرنا عیون الارض کو میں فاعل کو ہٹایا گیا اور مضاف الیہ کو مفعول بنایا گیا، تو فجرنا الارض ہوا اور عیونن کر دیا گیا. ویسے تمیز مفرد ہوتی ہے لیکن کبھی کبھار اس کو جمع بھی استعمال کر سکتے ہیں. تو یہ ہوا فاعل سے محول اور مفعول بہ سے محول. اور کبھی کبھی تمیز محول تو ہوتی ہے لیکن وہ فاعل اور مفعول کے علاوہ کسی اور چیز سے محول ہوتی ہے. جیسے انا اکثر منک مالا، یا زید اکثر منک مالا، زید تم سے زیادہ ہے مال کے اعتبار سے. یہ مالن کیا ہے؟ تمیز ہے. اب یہ کیسے، اس کی اصلی عبارت کیا ہے؟ اصل میں مالو زید اکثر منک. اصلی عبارت ہے مالو زید اکثر منک، زید کا مال تم سے زیادہ ہے. اب یہاں جو مضاف تھا، مضاف الیہ، یہ مبتدا تھا اور اکثر منک یہ خبر ہے. تو یہاں مال جو ہے نہ فاعل ہے نہ مفعول بہ ہے، تو لیکن پھر بھی اس کو محول کیا گیا ہے، مال کو ہٹایا گیا. مالو زیدن سے جب مضاف ہٹا دیا گیا تو بچا زیدن. شروع میں خالی زیدن ہوگا نہیں، ہو گیا زیدن. اب اکثر و من کا وہ تو ویسے ہی ہے، اور اس چیز کو جو آپ نے مضاف، جو مبتدا تھا، مبتدا میں جو مضاف تھا اس کو آپ نے ہٹا لیا اور ہٹا کر کے اس کو بحیثیت تمیز سیٹ کر دیا. تو مالو زیدن اکثر و من کا، مال ہٹایا، اب مضاف الیہ کو مبتدا بنایا تو ہو گیا زید اکثر من کا، اور جس کو ہٹایا تھا آپ نے اسے بطور تمیز سیٹ کر دیا تو ہو گیا مالن. اب ہو گیا زید اکثر من کا مالن، یا انا اکثر من کا مالن، میں تم سے زیادہ ہوں مال کے اعتبار سے. تو اسے کیسے سیٹ کیا گیا ہے؟ اسے سیم ایسے ہی سیٹ کیا گیا ہے کہ مال کو ہٹایا، مضاف الیہ کو رکھا یہاں، تو خالی یا تو رہے گا نہیں، یا انا ہے، ہو گیا. جب اس کے انفصال کریں گے، منفصل کریں گے اس ضمیر کو، ظاہر مالوہو میں اگر ہے، اس کو ہم الگ الگ کریں تو مالن اور ہوا ہے. اگر مال کسی وجہ سے ہم ہٹانا پڑے یا ہم ہٹا دیں مال کو تو خالی ہوا آئے گا. مالوہا ہے تو ہی آئے گا. بہرحال متصل اور منفصل میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے، آپ بہت پہلے سے جان چکے ہوں گے اس چیز کو. تو مالی اکثر و من کا میں مال ہٹایا یا ہوا، یا انا ہے، انا اکثر و من کا، اور جس چیز کو آپ نے ہٹایا تھا اسے بطور تمیز آپ نے سیٹ کر دیا، مالن ہو گیا. محول ہے یہاں، لیکن یہاں نہ تو وہ محول فاعل ہے اور نہ مفعول بہ ہے. تو جو تمیز محول ہوتی ہے
जानो निस्बत के इजमाल को दूर करने वाली तमीज़ दो तरह की होती है, मुहव्वल गैर मुहव्वल। मुहव्वल अगर होगी तो या तो फ़ाइल से मुहव्वल होगी या मफ़ूल बिही से मुहव्वल होगी या फ़ाइल या मफ़ूल के अलावा किसी और चीज़ से मुहव्वल होगी। और कभी वो तमीज़ गैर मुहव्वल भी होती है, ऐसा हो सकता है किसी से मुहव्वल नहीं होती है, जैसे लिल्लाहि दर्रुहु फ़ारिसा, ये मिसाल। नहवी आमतौर से इसकी मिसाल देते हैं लिल्लाहि दर्रुहु फ़ारिसन। अब ये फ़ारिसन ये तमीज़ है, लिल्लाहि दर्रुहु की वजाहत कर रहा है ये लफ्ज़। बाद लोग इसको हाल भी मानते हैं, लेकिन अक्सर जो तमीज़ निस्बत के इजमाल को दूर करती है वो तमीज़ अक्सर मुहव्वल ही होती है, और वही तीनों किस्म में वो तमीज़ घूम घूम के आएगी, चाहे फ़ाइल से मुहव्वल होगी, मफ़ूल बिही से मुहव्वल होगी, या फ़ाइल और मफ़ूल बिही के अलावा किसी दूसरी चीज़ से मुहव्वल होगी। ठीक है, तो आपने ये समझ लिया तमीज़ मुफ़रद के इजमाल को दूर करती है और तमीज़ निस्बत के इजमाल को दूर करती है। निस्बत के इजमाल को दूर करने वाली तमीज़ें कैसे कैसे होती हैं और मुफ़रद के इजमाल को दूर करने वाली तमीज़ें कैसे कैसे होती हैं, इसका एक बार इआदा कर लीजिए, पूरा सबक फिर लीजिएगा, जो नहीं समझ में आएगा उसको पूछ लीजिएगा। ठीक है, और इस तरह की तमीज़ मुहव्वल से कम 10 मिसाल लिख लोगे, जो तमीज़ निस्बत के इजमाल को दूर करती है इसकी 10 मिसाल लिख लोगे। ठीक है, अच्छा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।